अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरी यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के डिटेल जजमेंट के ऊपर अमल दरामद करने से इनकार कर दिया है। सबसे पहले शॉर्ट ऑर्डर आया, उससे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतमिन नहीं हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट के पास गया। सुप्रीम कोर्ट का एक वजाहती ऑर्डर आया, उससे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतमिन नहीं हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डिटेल जजमेंट सामने आई, जिसमें एक वाज़ेह चार्जशीट थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमिश्नर के किरदार के ऊपर। उससे भी क्लैरिटी इलेक्शन कमीशन को नहीं आई और अब उन्होंने दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 14 सितंबर के वजाहती ऑर्डर और 23 सितंबर के तफसीली फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने अपने 8वें इजलास के बाद आज रद्द-ए-अमल दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में नई दरखास्त दायर करते हुए फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक रहनुमाई मांगी। इलेक्शन कमीशन ने सवाल रखा कि सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले और बाद में पार्लियामेंट से मंजूर शुदा कानून इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 में से किसको फौकियत दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरखास्त में वजाहत कर दी कि स्पीकर कौमी असेंबली ने खत लिखकर कमीशन को आगाह किया कि 12 जुलाई के अदालती फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मुअस्सर है। दरखास्त में कहा गया कि तरमीमी एक्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तरमीम करके माजी से इतलाक किया गया है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन से डी नोटिफाई होने वाले मखसूस नशिस्तों के अरकान ने भी तरमीमी कानून पर अमल दरामद के लिए रुजू किया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट को याद दहानी कराई कि अदालती फैसले वाज़ेह हैं कि पार्लियामेंट की दानिश का जायजा नहीं लिया जा सकता, लिहाजा अदालती फैसलों को मद्देनजर रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद ना करना भी सवालिया निशान होगा। ये इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 क्या है जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फौकियत देता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक 12 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 7 अगस्त को पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट 2017 में 2 बुनियादी तरमीम की। पहली तरमीम सेक्शन 66 में की गई। इसके मुताबिक कोई रुकन असेंबली अपनी सियासी जमात से वाबस्तगी का पार्टी सर्टिफिकेट तब्दील नहीं कर सकता है। दूसरी तरमीम सेक्शन 104 में की गई। इसके मुताबिक मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए जरूरी है कि किसी जमात ने वक्त पर फहरिस्त जमा करवा रखी हो। इस दौरान हमने देखा कि यह मामला इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान वजाहतों पर अभी तक महदूद है। 12 जुलाई 2024 को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया, जिसमें 8-5 के तनासुब से कहा गया कि पीटीआई बतौर जमात मखसूस नशिस्तों की हकदार है। 7 अगस्त 2024 को इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर-ए-सानी दरखास्त दायर हुई, जिसमें इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट अपना 12 जुलाई का फैसला वापस ले। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि आईन आजाद उम्मीदवारों को अपना फैसला करने के लिए 3 दिन का वक्त देता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 15 दिन क्यों दिए। दूसरा मौक़िफ़ यह अपनाया गया कि रिटर्निंग अफसरान को पार्टी टिकट जमा ना कराने वाले उम्मीदवार कैसे तहरीके इंसाफ के हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने तीसरा मौक़िफ़ ये उठाया कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के आईन में मदाखलत नहीं कर सकती। 14 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की पहली दरखास्त पर वजाहत जारी करते हुए कहा कि मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरखास्त ताखीरी हरबा है और बहुत दिनों की डेलिब्रेशन के बाद आज कोई 7 से 8 इजलासों के बाद आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मजीद वजाहत तलब कर ली है और वो अपने पहले के मौक़िफ़ के साथ ही खड़े हैं, जो कि बड़ा क्लोजली अलाइन करता है इस वक्त के हुकूमती इत्तेहाद के मौक़िफ़ के साथ। प्रोग्राम के पहले से में कुंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज खोसा साहब माहिर कानून हैं। क्विकली आज जो इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्स है, इस पर पहले ज़रा टेक्निकल जो है रद्द-ए-अमल हासिल कर लेते। कुंवर साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। जितने भी कानूनी माहिरीन से मेरी बात हुई वो कहते हैं कि शॉर्ट जजमेंट के ऊपर इंप्लीमेंटेशन होती है, वजाहत भी आ गई, डिटेल जजमेंट भी आ गई, लेकिन इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही। तो इंप्लीमेंट ना करने की कानूनी गुंजाइश इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है? ये सवाल मुझसे कर रहे हैं आप? जी सर, आपसे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। आपने अपने इंट्रोडक्शन रिमार्क्स में सारी बैकग्राउंड बता दी है, लेकिन हालात इस तरह से चल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी तकसीम हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस वक्त ये एक जस्टिस मंसूर शाह ने जो अपना पहला स्टेटमेंट जारी करवाया था वेबसाइट के ऊपर, तो उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 9 सवाल उठा दिए। तो हमारी नजर में ये 9 सवाल उठाने का जवाब नहीं बनता था।
وہ اگر ایسی کوئی ٹیکنیکل باتیں ہو گئی تھی یا ویب سائٹ پہ آ گیا تھا یا کوئی اپنے سپریم کورٹ پاکستان کے کوئی کنٹیکٹ کے تحت کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا تو چیف جسٹس آف پاکستان کو آپس میں باہمی طور پہ مشاورت کر کے یہ ساری بات کرنی چاہیے تھی. اب جو 9 سوالوں کے جواب آج رجسٹرار نے جمع کرا دیا اس کے اوپر بھی بڑا سوالیہ نشان اٹھ گیا. الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنے جو 8 اجلاس میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تو ان کے ذہن پہ یہ آیا کہ ایک پارلیمنٹ نے ہمیں منع کر دیا کہ آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تسلیم نہیں کرنا. دوسرے انہوں نے تحریک انصاف کو اپنی قومی اسمبلی کی ڈی لسٹ کر دیا اور ساتھ انٹر پارٹی الیکشن بیچ میں آ گئے. یہ سارے معاملات کو پوچھتے ہوئے انہوں نے آج یہ سوچا کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے اس کے سوال کریں. لیکن اس کے سوالات کے جواب تو اس 70 پیج میں موجود ہیں. اب سپریم کورٹ آف پاکستان یہ پوچھے گی کہ جناب جو آپ نے ہم سے 4 سوال پوچھے ہیں یہ تو ہمارے فیصلے میں موجود ہیں لیکن بہرحال آپ نے قانون پہلو سے بچنے کے لیے جو ہمیں رجوع کیا ہے اس کا جواب دیں گے. میری نظر میں ہمارے تجربے کے مطابق چیف جسٹس منصور شاہ صاحب ہیں آنریبل جج وہ الیکشن کمیشن کو طلب کر لیں گے. ٹھیک ہے, وہ کہیں گے کہ آپ ڈائس پہ آئیں اور ہم آپ کے سوالوں کا جواب آپ کے سامنے دے دیتے ہیں. اچھا, وہ اس کا جواب اس طرح سے دیں گے کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو طلب کریں گے اور کہیں گے کہ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کے سامنے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. الیکشن کمیشن پاکستان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش ہونا ہی پڑے گا. اب کریں یہ بعد میں پیش ہوئے. تو کوئی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کیا کوئی توہین عدالت تک بات جا سکتی ہے یا کوئی انتہائی اقدام سپریم کورٹ لے سے؟ بیکاز پہلے ایک شارٹ ججمنٹ آئی, وضاحتی ججمنٹ آئی, ڈیٹیل ججمنٹ آئی, معاملہ بھی ریویو کے اندر بھی جائے گا, لیکن ابھی کیا عدالت اور مزید وقت دے گی, مزید وضاحت دے گی آپ کو اگلے مرحلے میں؟ یہ لگ رہا ہے توہین عدالت تو نہیں, میں آج کروں آپ سے, توہین عدالت تو اس لیے نہیں لگے گی کہ وہ اس کو سائڈ پہ جائیں گے. وہ ان کو 4 جو ممبر ہیں الیکشن کمیشن برما چیف الیکشن کمیشنر صاحب کے وہ بلا سکتے ہیں کہ جی آپ نے سوالات جواب ہمارے ساتھ کیے ہیں, اس سے پہلے کہ ہم کوئی ججمنٹ لکھیں گے فیصلہ لکھیں ہم آپ کو ایک سوال کا جواب دے دیتے ہیں. تو وہ الیکشن کمیشن کو بلا لیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور ان کی تسلی کر دیں گے. جس وقت وہ فیصلہ آ جائے گا تو رات ہی الیکشن کمیشن پاکستان مخصوص نشستوں کے بارے میں سپریم کورٹ کو فیصلے پر عمل درآمد کا فیصلہ کر لیں گے. لیکن فیصلہ یہی ہونا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بلایا تو جائے گا. اس کا جواب وہ تحریری طور پر نہیں. ایک اور بات یہ ہے کہ جسٹس فائزہ صاحب جو ہے اور جسٹس منصور کے درمیان میں جس انداز سے کشمکش چل گئی ہے, سوال جواب شروع ہو گئے, خط و کتابیں شروع ہو گئی ہے, اس سے سپریم کورٹ کا ڈھانچہ کمزور ہو رہا ہے. ٹھیک بات ہے, ریٹ کمزور ہو رہی ہے, عوام کے اندر غلط تاثرات. تو الیکشن کمیشن بھی اب ظاہر سی بات ہے یہ جواب وہ ان تمام معروضی حقائق کو دیکھ کر کہ سپریم کورٹ کے اندر کتنی تقسیم ہے, کیا وہ اپنا فیصلہ امپلیمنٹ کروا سکیں گے, یہ معروضی حالات بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن جو آپ نے کہا ڈیٹیل ججمنٹ کے اندر ان سوالوں کے جواب موجود ہیں, تو وہ جو جواب ہیں ہم تو سارے سپریم کورٹ پاکستان کے ہم تمام معاملات کو بہت قریب سے جانتے بھی دیکھتے بھی ہیں. تو اب یہ خط و کتابت کی کیا ضرورت ہے؟ آج تک وہ بات ٹھیک ہے. میرا سوال تھوڑا پریسائز ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو ڈیٹیل ججمنٹ کے اندر یہ جو 4 سوال آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اٹھائے ہیں, 4 نکات وضاحتیں اٹھائی, اس کا قابل اطمینان جواب ہے یا اس میں کوئی گنجائش ہے ابھی؟ نہیں, اس میں تھوڑا سا ہر معاملے میں کہیں نہ کہیں تو لکونہ رہ جاتا ہے. مثلا جو ججمنٹ آئی ہے آنریبل جسٹس منصور شاہ کی, اس میں انہوں نے آرٹیکل 224 کا ذکر نہیں کیا. آرٹیکل 224 میں جو باقاعدہ ایک تفصیل دی گئی ہے کہ مخصوص نشستیں تقسیم کیسے کی جاتی ہیں. الیکشن کمیشن پاکستان نے بھی اس کا حوالہ تو نہیں دیا, لیکن بہرحال انہوں نے آرٹیکل 51 106 کا حوالہ دے دیا یا الیکشن ایکٹ 104 کا حوالہ دے دیا, اسپیکر قومی اسمبلی کے خط کا حوالہ دے دیا. اسی لیے تمام معاملات تو ہیں, لیکن یہ سارے سوالوں کے جواب تو 70 صفحے کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے الیکشن پاکستان نے یعنی بظاہر اور کوئی وضاحت کی گنجائش نظر آتی ہے آپ کو کہ کیا واقعی الیکشن کمیشن کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیوں, یہ کیسے میں عرض کروں آپ سے کہ الیکشن کمیشن پاکستان دو رائے پہ کھڑا ہو گیا. ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ, ادھر اپنے اسپیکر قومی اسمبلی کا خط,
ادھر وہ الیکشن ایکٹ پر ترمیمی بل پاس ہو گیا جس کے تحت تو تمام اختیارات ختم ہو گئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے. یہ سارے معاملات جو الیکشن کمیشن گھیرے میں آ گیا, اس نے ایک نئے سرے سے اثر نو چیف اپنے سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے 4 سوالوں کا جواب دے دیں. ٹھیک ہے, تو یہ محض ایک قانون سے بچنے کے لیے کیا ہے, قانونی پہلو سے بچنے کے لیے کیا ہے. اس کا جواب الیکشن کمیشن لیکن اب آپ کی میں پرسنل رائے چاہتی ہوں, کیونکہ آپ یہ الیکشن کمیشن کے معاملات کو سمجھتے ہیں. جو الیکشن کمیشن نے سوال رکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے بعد پارلیمنٹ سے منظور شدہ جو قانونی ایکٹ ہے, ترمیمی ایکٹ ہے, وہ مقدم ہے یا سپریم کورٹ کی ججمنٹ مقدم ہے؟ کنور صاحب. نہیں, ججمنٹ تو حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے یا ان کے ترجمانوں کے پوائنٹ آف ویو سے تو وہ غیر فعال ہو گیا 12 جولائی. سر میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتی ہوں, دونوں میں سے زیادہ کس کا وزن ہے؟ سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ برقرار ہے. 12 جولائی کو فیصلہ پہلے آیا اور بعد میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم بعد میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے معاملات کو 12 جولائی کا فیصلہ تو اسٹینڈ کرتا ہے. تو سر کس کو ترجیح ملنی چاہیے, فیصلے کو یا ترمیمی ایکٹ کو؟ یہ میرا سوال ہے. نہیں, آپ کا سوال اپنی جگہ پر درست ہے, لیکن ٹیکنیکل قانونی کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ آف ویو دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنا ایک سوال نامہ کر کے اپنا قانونی پہلو سے بچنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے, لیکن اس کا جواب سر ویری سمپل ہے یا بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے کہ کیا پارلیمنٹ کا ایکٹ اس وقت مقدم ہے یا سپریم کورٹ کا فیصلہ مقدم ہے؟ یہ آسان جواب ہے, اس کا سمپل آنسر ہے. پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان قانون آئین کی تشریح کر سکتے, دونوں کے اختیارات برابر ہیں. اچھا, دونوں کے اختیارات قانون سازی کر سکتی ہے, ایک تشریح کر سکتی ہے. تو آپ کی نظر میں اس کا کوئی کلیئر آنسر نہیں ہے؟ کوئی اگر میں کہوں کہ ان میں سے کسی ایک کو آپ سمجھتے ہیں وہ اس کو زیادہ فوقیت حاصل ہے, تو آپ اس کا کوئی سمپل آنسر, کلیئر آنسر دے سکتے ہیں؟ آپ کے نزدیک کس کو فوقیت ہے؟ میں عارض کروں نا, سپریم کورٹ آف پاکستان جو قانون سازی کو کالعدم قرار دے سکتی ہے, وہ آئین سے متصادم قرار دے کر قانون سازی کو متصادم قرار دے سکتی ہے. ان کے پاس زیادہ اختیارات ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس. صحیح ہے. اچھا, کنور دلشاد صاحب جو ہیں ان کا جو جواب آپ نے سنا, شہباز صاحب میں نے آپ سے بھی یہی سوال پوچھوں گی, کیونکہ یہ پارلیمنٹ کا ایکٹ موجود ہے, ٹھیک ہے, وہ بعد میں کیا گیا, سیاسی نظریات کے تحت کیا گیا, اس میں انہوں نے پہلے سے آئے ہوئے فیصلوں کو بھی بائنڈ کر دیا, لیکن پارلیمنٹ کا ایک ایکٹ اب موجود ہے. کیا اس موقع پہ پارلیمنٹ کا ایکٹ سپریم ہوگا یا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا؟ جبکہ اس کو ہائنڈ سائٹ میں انہوں نے کر دیا کہ اس فیصلے کو بھی بائنڈ کر دیا ہے کہ جس نے پہلے بتا دیا کہ ہم کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, تو وہ پہلے آپ کو ڈسکلوز کرنا ہوگا, نہیں کیا تو آپ نہیں آ سکتے کسی اور پارٹی میں. دیکھیں, ایز فار ایز دا لا پوائنٹ از کنسرنڈ, جو اس کا سمپل سا آپ نے جو کوشچن پوچھا ہے کہ کیا ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ آیا, ایک اکرنس, ایک ایونٹ کے بعد ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ آیا جس سے اس ایونٹ کو نلیفائی کرنے کی کوشش کی گئی, مگر اس کے بعد بھی 2 ایونٹ ہوتے ہیں. ایک کلیریفیکیشن آرڈر آتا ہے سپریم کورٹ کا جو کہ اس جو امینڈمنٹ ایکٹ ہے اس کے بعد آیا, جو کلیریفیکیشن ہے, اور اس کے بعد ڈیٹیلڈ آرڈر آیا 23 ستمبر کا. جو 23 ستمبر کا آرڈر آیا ہے سپریم کورٹ کا, وہ سارے ججز کا ہی متصور ہوگا, پوری بینچ کا ہی متصور ہوگا. وہ جو آرڈر آیا ہے اس میں انہوں نے کوٹ ان کوٹ کلیریفیکیشن کو بھی ڈال دیا ہے بیچ میں, اور اس میں ان ساری باتوں کو ڈیٹیل سے ڈال دیا ہے. اس وقت یہ ایکٹ آ چکا ہوا تھا, یہ موجود تھا. So the act and its retrospectivity has been, it was before the judges of the Supreme Court when they passed this detailed order, or according to the Constitution, according to Article 189, the orders of the Supreme Court are not only binding on all courts below, but they are also binding on the executive and the legislative part of government. So یہ جو قانون کی چاہے پارلیمنٹ جس طرح بھی قانون بنائے اس کی تشریح کرنے کا اختیار اسپیکر نیشنل اسمبلی کو کہیں پر بھی نہیں ہے. اس کا صرف اختیار اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن انڈر آرٹیکل 189 and 190 only Supreme Court has it. And in this particular case, نہ صرف یہ پارلیمنٹ نے ایک سیلف سرونگ لیجسلیشن لے کر آیا اور اس کو ریٹروسپیکٹیوٹی دینے کی کوشش کی, مطلب یہ کہ پیچھے سے اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کی, بٹ یہ اس کے بعد ایک کلیریفیکیشن آرڈر سپریم کورٹ کا آیا اور اس کے بعد ڈیٹیلڈ آرڈر کیا گیا جو کہ آفٹر دی ایکٹ اٹ سیلف ہے. So that will take primacy, that will take supremacy, and that has to be followed. اور یہ جو الیکشن کمیشن کی ڈیلیبریشن ہے یہ بالکل غلط ہے.
آپ اس میں اس کو پورے سرکمسٹانسز کو اگر ملا کر دیکھیں گے تو دے آر نتھنگ مور دین اے ڈائلیٹری ٹیکٹک، اینڈ انفارچونیٹلی اس میں کچھ ایسے ایلیمنٹس انوالوڈ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ان دا مین ٹائم جتنی دیر میں یہ ڈیلے کر رہے ہیں پارلیمنٹ یہ جو الیکشن کمیشن اس کی امپلیمنٹیشن ڈیلے کر رہا ہے، اتنی دیر میں کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر لیں اور آرٹیکل 63A کو امینڈ کر لیں تاکہ وہ جو پرویز الہی اور حمزہ شہباز والی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی اس کا افیکٹ بھی ڈائلیوٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کھوسا صاحب جو پرنسپل سوال ہے نا جس کو بار بار ایڈریس کیا، اور میرا خیال ہے جب اس طرح کے ملکوں کے اندر ایسے مقامات آتے ہیں تو ایک پریسیڈنس بھی سیٹ ہو جاتی ہے. اب یہ حکومت نے ایک ایکٹ لے کر آئی، اس کو ماضی پہ اطلاق کر دیا. پارلیمنٹ کا یہ حق ہے کہ وہ کوئی بھی قانون سازی کر سکتی ہے، سیلف سرونگ قانون سازی بھی ہوتی ہے اس ملک کے اندر، اور اس کے بعد وہ اس کو ماضی میں اس کا اطلاق کرے، فیوچر میں اطلاق کرے. اگر تو اس کے اندر قانون کے اندر انہوں نے کیا، اس کو پاس کروا لیا، تو یہ پارلیمنٹ کا حق ہے. ایک تو لاجک یہ ہے سپریم کورٹ کر سکتی ہے اس کی انٹرپریٹیشن، اپنی تشریح کر سکتی ہے، لیکن جو اوریجنل سکرپٹ ہے وہ پارلیمنٹ سے آتا ہے، جو سپریم ہے، جس نے بنانی ہے یہ قوانین. اچھا، یہاں پہ میں آپ کی صرف ایک کلیریفیکیشن کر دوں، اور یہ مجھے بہت دیر سے بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ ہم یہ ہر پارلیمنٹیرین کو، جن کو میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، جس طرح کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا زیادہ، مگر اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ صرف ایک ہی بات کہتے ہیں جی ہم سپریم. تو بھائی آپ جو ہے کہاں سے سپریم ہو؟ پارلیمنٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک چیپٹر ہے پارلیمنٹ کا، اور وہ چیپٹر جو وہی کام کر سکتا ہے جو پارلیمنٹ کانسٹیٹیوشن کی کتاب اس کو مینڈیٹ کرتی ہے. کانسٹیٹیوشن کی کتاب اس کو مینڈیٹ کرتی ہے قانون سازی کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے، اس کے دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے اس کو مینڈیٹ کرتی ہے. اس کے اندر جو آپ لیجسلیشن کرتے ہو یا آئینی ترمیم بھی کرتے ہو، اس کی تشریح کرنا کا حق سپریم کورٹ کے پاس ہے. اس کو الٹرا وائریز ڈکلیئر کرنے کا حق بھی سپریم کورٹ کے پاس ہے. الٹرا وائریز کا مطلب یہ کہ سپریم کورٹ کسی بھی قانون سازی کو ٹیک اپ کر کے کہہ سکتی ہے کہ کیا یہ کانسٹیٹیوشن کے بیچ کے اندر جو دائرہ اختیار پارلیمنٹ کو دیا گیا ہے یہ کیا اس کے اندر ہے یا کیا یہ اس کے باہر ہے. اور اگر سپریم کورٹ یہ سوچتی ہے کہ یہ پارلیمنٹ نے اپنی حدود و قیود سے تجاوز کیا ہے تو وہ ایسے قانون کو کالعدم قرار دیتی ہے، اور یہ سپریم کورٹ کا واحد کام ہے، اور یہ سپریم کورٹ روز کرتی ہے. اس کیس میں نہیں، اس سے پہلے ہزاروں کیسز میں ڈیلی یہ کام کرتی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور مادر پیدر آزاد ہے تو یہ تو بہت خطرناک ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ کل کو پارلیمنٹ کہہ دے کہ یہ جو ریکوڈک کا پہاڑ ہے، یہ جو ذخائر ہے، یہ شخص کی ملکیت ہے. لیکن کھوسا صاحب یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس بھی تو رکھنا ہے نا. ماضی کے اندر بھی سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن کو مختلف اوقات پہ جب انٹرپریٹ کرتی ہے تو الزام لگتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کر دیا جاتا ہے 63A کی. جی تو پھر چیک اینڈ بیلنس بھی تو کرنا ہے نا کہ اگر سپریم کورٹ بھی آپ سمجھتے انٹرپریٹیشن ہے، جب وہ اپنے حق سے تجاوز کرتی ہے تو پھر اس کو بیلنس کیسے کریں گے؟ پھر دیکھیں اس میں بھی جو سیلف میکنزم ہے، اس کے اندر اپنا ہی میکنزم ہے. اس کے اندر آپ کے پاس اپیل کا میکنزم ہے، آپ کے پاس ریویو کا میکنزم ہے، اب آپ کے پاس سیکنڈ ریویو کا میکنزم ہے. یہ پارلیمنٹ کا اختیار نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ پر بیٹھ کر اس کو اینالائز کرے یا اس کی بات کرے کہ جی ری رائٹ کر دیا. یہ کسی پارلیمنٹیرین کا بھی حق نہیں ہے کہ وہ ایک فتویٰ جاری کر دے کہ جی یہ سپریم کورٹ نے ری رائٹ کر. سپریم کورٹ ریڈنگ ان کے پرنسپل پہ اپلائی کر سکتی ہے. جو چیز نہیں لکھی ہوئی اس کو ریڈنگ بھی کر سکتی ہے، جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کو مختلف طریقے سے بھی انٹرپریٹ کر سکتی ہے. یہ انٹرپریٹیشن پہ پوری دنیا میں قوانین موجود ہیں، یہ روز ہوتا ہے. انڈیا میں تو یہاں تک ہوا ہے کہ انڈین سپریم کورٹ نے یہاں تک کہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ نے میلافائڈ لیجسلیشن کی ہے. مطلب یہ کہ انہوں نے جان بوجھ کر قانون ڈیفیٹ کرنے کے لیے لیجسلیشن کی ہے، اور اس بیسس پر بھی قانون کو کالعدم قرار دیا ہے. اگر آپ یہاں پر بھی دیکھیں تو بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو کہ لگتا ہے ظاہر کہ یہ سیلف سرونگ ہے، کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں. آپ کا نقطہ آ گیا. تھوڑا سا مجھے آگے بڑھنا ہے اور اس سیگمنٹ کو سمیٹتے ہوئے. کنور دلشاد صاحب، اب آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سپریم کورٹ میں بلایا جائے گا، وہاں فیس ٹو فیس ان کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے.
اس سے آگے کیا ہوگا؟ حکومت موسٹ پروبلی ریویو کا بھی انتظار کر رہی ہے. ریویو میں کیا کوئی مختلف فیصلہ آنے کی امید ہے؟ اور الیکشن کمیشن کو جب جواب دیے جائیں گے تو اس کے بعد کتنی گنجائش ہوگی کہ اس فیصلے پہ امپلیمنٹیشن نہ کی جائے؟ مطلب کتنے آپشنز ہیں اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن کو ڈیلے کرنے کے؟ یہ بات بہت آگے تک جائے گی. جہاں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے سوال نامے میں سپریم کورٹ کو لکھا ہے کہ ہمیں تو اسپیکر قومی اسمبلی نے خط لکھا تھا کہ آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرنا. تو ممکن ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کو خلاف دی تو انہیں عدالت کا کیس درج کروا دے, اس کے تحت طلب کر لیں کہ آپ نے کس قانون کے تحت, کون سے کنٹیکٹ کے تحت آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط لکھا ہے. آپ اپنے رولنگ دیں, اپنی قومی اسمبلی جو رولنگ دے دیں, آپ کو چراغ رولنگ دینے کے, لیکن خط لکھنا اور یہ کہنا کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکامات پر آپ نے عمل درآمد نہیں کرنا, تو مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ یہ قومی اسمبلی کے اسپیکر, پنجاب اسمبلی کے اسپیکر سے بھی جواب طلبی کی جا سکتی ہے. جب جواب طلبی کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کہ آپ نے کس قانون کے تحت خط لکھا ہے, آپ نے دباؤ ڈالا ہے اپنے الیکشن کی پاکستان. کنور صاحب وہ کہیں گے کہ ہم نے چونکہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر لی ہے, یہ ایکٹ میں چونکہ ابھی کلوز موجود ہے اس کے تحت ہم نے خط لکھا ہے, وہ تو یہ قانونی نقطہ اٹھائیں گے نا جو وہ ہر جگہ بتا رہے ہیں. نہیں, وہ تو الیکشن کو پتا تھا کہ ایکٹ بن چکا ہے, تو خط لکھ کے یہ بات پوچھنا کہ خط لکھ کے یہ کہنا کہ آپ نے الیکشن کے پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرنا, یہ تو دباؤ ڈالنے کے مترادف ہو گیا نا معاملہ. یہ تو معاملہ بہت آگے تک جائے گا. الیکشن کے پاکستان نے بہت اچھا کیا کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سارے حقائق ان کے سامنے رکھ دیے کہ جناب ہم تو آپ کے فیصلہ ماننے پہ تیار تھے, لیکن ہمیں تو اس طرح کہا گیا کہ آپ نے فیصلہ تسلیم نہیں کرنا. یہ تو بڑا اچھا کیا الیکشن کے پاکستان نے کہ سپریم کورٹ میں درخواست جمع کرا دی, اور اس کی روشنی میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسپیکر کو طلب کرنے کا بھی, یعنی اپنے اوپر سے بوجھ اتار کے انہوں نے پارلیمنٹ اسپیکر کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے جواب دہ بنا دی. یہ آپ کی اسیسمنٹ ہے آج کے جواب سے, یہ کیا ہے, اپنا دامن چھڑا لیا ہے. نہیں, وہ تو طلب کر سکتے ہیں. جسٹس سجاد علی شاہ نے طلب کیا تھا اسپیکر کو, ٹھیک ہے, اس ٹائم اسپیکر گور ایوب تھے غالباً 97 میں, تو طلب کر لیا تھا ان کو. جب وہ پرائم منسٹر کو طلب کر کے ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں تو اسپیکر کو ہی بلا سکتے ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ تو بہت بڑا پاکستان کا ادارہ ہے. ایک اور بڑی بات جو میں آپ کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں آنریبل چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں, کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ جناب پارلیمنٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بنا سکتی ہے تو ختم بھی کر سکتی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان آئین کے ڈھانچے میں شامل ہے, کوئی پارلیمنٹ الیکشن کمیشن کو ختم نہیں کر سکتی. ڈھانچے میں لکھا ہوا ہے, یہ ڈھانچے میں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ کنور دلشاد صاحب. کافی ٹیکنیکل سوالات اور شہباز صاحب سے ہم نے کنسپچولی اس پورے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو دو چیف جسٹس صاحبان, ایک موجودہ اور ایک 30 دن بعد جو فیوچر کے چیف جسٹس, ان کے درمیان بڑی انٹرسٹنگ خط و کتابت ہو رہی ہے. یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کے اندر کہ اتنے کھلے عام یہ خط و کتابت ہو, پھر وہ میڈیا کے سامنے منظر عام پہ آ بھی جائے. اس پہ بات کریں گے کہ اس کے پیچھے کیا سیاست ہو رہی ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خط اور پھر جواب خط, شکوہ اور پھر جواب شکوہ, ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر. آج ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے منصور علی شاہ صاحب کے خط کا تفصیلی جواب دے دیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خط میں کہا کہ قانون کے تحت آپ اس بات پر سوال نہیں اٹھا سکتے کہ چیف جسٹس کس جج کو کمیٹی میں شامل کریں. میں ہمیشہ احتساب اور شفافیت کا داعی رہا ہوں. خط میں کہا گیا کہ جسٹس یحییٰ افریدی کو کمیٹی میں شامل ہونے کا کہا گیا, لیکن انہوں نے ججز کمیٹی میں شامل ہونے سے معذرت کر لی. میں وجوہات فراہم کروں گا کہ جسٹس منیب اختر کو کیوں تبدیل کیا گیا. یہ یاد رہے کہ میں یہ آپ کے اصرار پر کر رہا ہوں تاکہ کوئی ناراض نہ ہو جائے. چیف جسٹس پاکستان نے جسٹس منیب اختر کو کمیٹی میں شامل نہ کرنے کی 11 وجوہات بتائی ہیں. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کہتا ہے کہ ارجنٹ مقدمات 14 روز میں سماعت کے لیے مقرر ہوں گے, لیکن جسٹس منیب نے درخواست گزاروں کے قانونی حق کے برخلاف ارجنٹ آئینی مقدمات سننے سے انکار کیا. جسٹس منیب اختر نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی سخت مخالفت کی تھی. جسٹس منیب نے مقدمات کے بوجھ سے لاپرواہ ہو کر گرمیوں کی پوری تعطیلات کی. جسٹس منیب اختر نے سینئر ججز سے غیر شائستہ درست اور نامناسب رویہ اختیار کیا.
جسٹس منیب اختر محض عبوری حکم جاری کر کے 11 بجے تک کام کرتے ہیں. جسٹس منیب اختر کے ساتھی ججوں نے ان کے اس رویے کی شکایت کی. جسٹس منیب اختر نے آڈیو لیکس کیس پر حکم امتناع جاری کر کے وہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہی نہ کرنے دیا. مجھے یقین ہے کہ آپ معاملے کو زیر غور لاتے ہوئے عوام کے لیے کمیٹی میں دوبارہ شامل ہوں گے. آپ کی جانب سے مجھ پر ججز کے انتخاب غیر جمہوری اور ون مین شو جیسا فضول الزام لگایا گیا. آپ کی باتیں حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتی ہیں. سپریم کورٹ کے لیے جو کچھ کیا وہ بتانے کی ضرورت نہیں, لیکن عوام میں غلط بیانی کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا ہے. پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ کورٹ رپورٹرز موجود ہیں جو عدالت کے معاملات دیکھتے ہیں. ایک تو ہمارے سامنے منظر عام پر چیزیں ہوتی ہیں اور پس پردہ کیا ہو رہا ہوتا ہے یہ ہم ان سے پوچھتے ہیں. ثاقب بشیر صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران وسیم صاحب ہمیں براہ راست جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. ثاقب آپ سے آغاز کرتی ہوں. اب ماضی میں چونکہ آپ نے بڑا ڈیٹیل کے اندر اس ایشو کو کور کیا ہوا ہے, پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کہ موجودہ چیف جسٹس فیوچر چیف جسٹس کے درمیان خط و کتابت ہو رہی ہو, پبلک ڈومین کے اندر الزامات لگ رہے ہوں, ان کے جواب آ رہے ہوں, خط بھیجے جا رہے ہوں, یہ یونیک واقعہ ہے تاریخ میں؟ ویسے جو خط و کتابت والا جو معاملہ ہے وہ جسٹس قاضی فائز صاحب جب جسٹس تھے تو اس وقت بہت زیادہ انہوں نے خطوط لکھے جب ان کے خلاف ریفرنس تھا, اور اس وقت کے ابھی جو ریسنٹلی جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے ان کے ساتھ بھی کافی ان کے حوالے سے وہ خطوط جو ہے وہ لکھتے رہے. یہ خط والا معاملہ زیادہ تر جو ہے وہ اسی ہمارے ایرا کا ہے. اگلے پچھلے 2-3 سال آپ 4 سال کہہ لیں, اور ابھی جو ہے وہ یہ معاملہ آیا ہے. اور ابھی کیا نیو نارمل ہے؟ اختلافات ہوتے رہے ہیں پہلے, اب یہ نیو نارمل ہے, اب خط و کتابت نہیں نارمل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس قسم کے جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو خط لکھا تھا اس میں خط میں میرے خیال میں اس کا کرکس یہ تھا کہ یہ معاملہ کیونکہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی جوڈیشل سائٹ پہ دیکھا جا چکا ہے, تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آرڈیننس آیا ہے تو آرڈیننس کو بھی آپ فل کورٹ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ بٹھا لیں یا جوڈیشل سائٹ پہ بٹھا لیں تو بہتر ہے. اور میرے خیال میں یہ ایک مناسب جو تجویز ان کی جانب سے تھی, لیکن چیف جسٹس قاضی فائز صاحب میرے خیال میں اس خط کو جو ہے بہت برا مان گئے, اور انہوں نے لیکن اگر آپ چیف جسٹس کے اوپر اس طرح کے الزامات لگائیں گے یا اس طرح سے گفتگو ان کے بارے میں کریں گے تو وہ پھر جواب تو دیں گے نا. مطلب وہ اگر جواب نہ دے تو لوگ سمجھیں گے کہ ان الزامات میں حقیقت ہے. اصل میں جو 20 یا 19 سپٹمبر تھی, جمعے کا دن تھا, اس دن فیڈرل کیبنٹ کے پاس آرڈیننس آتا ہے, وہ منظوری دیتی ہیں, پھر وہ صدر کو بھیجا جاتا ہے, صدر دستخط کرتے ہیں, پھر گزٹ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, پھر سپریم کورٹ جاتا ہے, سپریم کورٹ عمل درآمد کرتی ہے, اور اس کے بعد کمیٹی جو ہے وہ اجلاس بھی بلا لیا جاتا ہے. تو یہ نارمل چیزیں نہیں تھیں, تو 4-5 گھنٹے میں یہ ساری ایکٹیویٹی ہوئی. تو اس سے میرے خیال میں سوالات تو جنم لیتے ہیں. ان سائڈ بیٹھے ہوئے جو ججز ہیں وہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کہ پچھلے دن جو جمعرات کو ہونا تھا اجلاس وہ نہیں ہو سکا, اور جمعے والے دن یہ جو کمیٹی تبدیل ہو گئی ہے. اس میں چیف جسٹس نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ ہمارے پاس جو خط آنے سے پہلے صحافیوں کے پاس پہنچ چکا تھا, تو اس کا بڑا زبردست جواب یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب جب اپنے ان کے خلاف چل رہا تھا ریفرنس, تو اس وقت خط لکھتے تھے, اور وہ خط جو ہے وہ متعلقہ جو لوگوں کے پاس پہنچنے سے پہلے صحافیوں کے پاس پہنچ جایا کرتا تھا. تو اس لیے میرا خیال میں یہ چیز تو کم سے کم نہیں بنتی, یہ گلا نہیں بنتا. یہ جو خط کا سلسلہ ہے عمران وسیم صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ ایک خط آیا, پھر جوابی خط آیا, ایک شکوہ ہوا, جوابی شکوہ ہوا, اب یہاں معاملہ رک جائے گا, یا اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزید بڑھے گا, اس میں شدت بھی بڑھے گی, حدت بھی بڑھے گی, اور شاید ٹون بھی مزید سخت ہو جائے دونوں طرف سے؟ دیکھیے, اگر تو کوئی بیچ میں میڈیٹر آ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ سلسلہ یہاں پہ رک جائے, لیکن موجودہ حالات میں ایسی کوئی میڈیشن ہوگی, کوئی بیچ میں آ کے مڈل مین کا رول ادا کرے گا, تو وہ نظر نہیں آ رہا. بیچ میں کچھ عرصہ پہلے ایک ایسی شخصیت تھی جو میڈیشن کا رول ادا کر رہی تھی, لیکن ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا تو میرے خیال سے اس کے بعد وہ بھی پیچھے ہٹی تھی. اور جہاں تک بات ہے کہ یہ صدارتی آرڈیننس کیسے آیا, کس طریقے سے آیا, ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو میں یہ ثاقب بشیر صاحب کی بات کے ساتھ بالکل اتفاق کروں گا کہ آرڈیننس آتا ہے, آرڈیننس کے بعد سگنیچرز ہو جاتے ہیں, گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے, لیکن ہمیں ذرا تھوڑا سا پیچھے بھی جانا پڑے گا. صرف یہ صدارتی آرڈیننس کا معاملہ نہیں. اگر آپ دیکھیں کہ وزیر قانون ایک میٹنگ میں پیش ہوتے ہیں, اس میٹنگ میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ حکومت ایک آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے. 3 مئی کو غالباً یہ جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہوتی ہے, اور 6 مئی کو سپریم کورٹ کی جانب سے حکم امتناع جاری کر کے جو مخصوص نشستوں پہ منتخب ارکان ہوتے ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے. اور پھر ایک اور خبر آتی ہے کہ حکومت جو ہے
وہ 14 اور 15 کو اجلاس بلاتی ہے پارلیمنٹ کا، جس میں مجوزہ آئینی ترمیم جو ہے وہ پیش کرنے جاری ہوتی ہے، اور اسی روز جب یہ پارلیمنٹ کا اجلاس قومی اسمبلی کا سینٹ کا چل رہا ہوتا ہے، ایک اعلامیہ آ جاتا ہے، ایک کلیریفیکیشن آ جاتی ہے، ایک وضاحت آ جاتی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے 8 جج صاحبان کی طرف سے الیکشن کمیشن کی درخواست پہ. تو وہ جس طریقے سے وہ وضاحت آتی ہے، جس طریقے سے حکم امتناع سامنے آتا ہے، اس کی ٹائمنگ پہ بھی بات ہونی چاہیے کہ وہ جب آئیں تو اس وقت کیا بات تھا، اس کی ٹائمنگ پہ نہیں ہوتی. یہاں پہ صدارتی آرڈیننس کی ٹائمنگ پہ بات ہو رہی کہ اس سے بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں. تو وہاں پر جو ٹائمنگ ہم دیکھتے ہیں اس سے بھی بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں کہ وزیر قانون بتاتے ہیں تیسرے دن اس کا ریئیکشن ہی آتا ہے کہ حکم امتناع آ جاتا ہے، جو ریزرو سیٹوں کے منتخب ارکان ہوتے ہیں وہ ڈی نوٹیفائی ہو جاتے ہیں، ایک اجلاس ہوتا ہے مجوزہ آئینی ترمیم اس میں پیش کرنے کا حکومت اعلان کر چکی ہوتی ہے، پھر ایک پریس ریلیز آ جاتی ہے. تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں. میں ثاقب بشیر صاحب کی اس بات کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں کہ ایسے واقعات سے جو ہے یہ بلڈ اپ ہوتا جا رہا ہے، بلڈ اپ کا نتیجہ ہے جو گزشتہ کئی ماہ کے ساتھ ہوتا جا رہا ہے. لیکن یہ جو الزامات لگائے گئے ہیں آج کے کہ کس وجہ سے جسٹس منیب صاحب کو اس کمیٹی میں شامل نہیں کیا گیا، ان الزامات کی کیا حقیقت ہے کہ وہ نامناسب رویہ ہے، وقت پہ آتے نہیں ہیں، چھٹیوں پہ چلے گئے، اور پھر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب اس کا حصہ کیوں نہیں بنے جب ان سے کہا گیا ہے؟ ثاقب صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی کے حوالے سے چیف جسٹس نے ایک بات لکھی ہے اور ایک جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے شامل کیوں نہیں کیا. انہوں نے کہا، انہوں نے مختلف بات کی ہے کہ آپ کے سامنے بھی میں نے بات کی اور ان کے، تو اب یہ کن کی بات مانی جائے، کیونکہ ماضی میں ارشد شریف کیس جب ان کے از خود نوٹس کیس جو ہے ان کا فکس ہونا تھا، اس کے میٹنگ ہوئی تھی، میٹنگ منٹس آئے تھے، تو جب میٹنگ منٹس آئے تو ایک دفعہ منٹ آ چکے تھے، تو پھر بعد میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے میٹنگ منٹس ایڈیشنل جاری ہوئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں ساری اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح ہمیں نظر آتی ہیں، بیہائنڈ دا سین بھی بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے. آپ دونوں کو، ہمیں تو جو نظر آ رہا ہے ہم تو وہی بتا رہے ہیں. تو یہ جو سوال انہوں نے اٹھایا اس کا جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور بات کر رہے ہیں. جہاں تک جسٹس منیب اختر صاحب کے ان پہ کنڈکٹ پر سوال ہے، میرا یہ خیال ہے کہ آپ کسی بھی ایک برادر جج دوسرے برادر جج کے کنڈکٹ پر اس طرح سوال نہیں اٹھا سکتا. چیف جسٹس انہوں نے میرا خیال میں کوئی ریزننگ اور کچھ ہوتی تو ہوتی، اس میں تو ان کے جوڈیشل کنڈکٹ پر بھی کہ یہ کیس ایسے سن رہے ہیں، ایسے نہیں سن رہے، پینڈنسی ہے، فلاں کیس میں یہ کر دیا، فلاں کیس میں یہ کر دیا. اور ایک انٹرسٹنگ 8 نمبر پہ جو لکھا ہوا ہے کہ یہ 13 سپٹمبر کو ایک میٹنگ تھی، 13 سپٹمبر کو جو رولز بننے تھے جوڈیشل کمیشن کے، تو اس میٹنگ میں جسٹس منیب اختر نے جیسے میٹنگ شروع ہوئی انہوں نے کہا کہ کیونکہ 3 مئی کی میٹنگ جو ہے وہ اڈجرن ہوئی تھی، مؤخر ہوئی تھی، اس بنیاد پر کہ حکومت کو جوڈیشل پیکج لا رہی ہے، تو آج کی میٹنگ میں بھی ابھی بھی وہی بات ہو رہی ہے. تو اس لیے آج پہلے تو اٹارنی جنرل کلیئر کرے کہ کیا میٹنگ جو آپ کو آئینی پیکج لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے. لیکن اس وقت اٹارنی جنرل یا حکومت کی جانب سے کوئی کلیئرٹی نہیں ہوئی. 2 دفعہ پوچھا گیا اور اس کے بعد جسٹس منیب چلے گئے اور کمیٹی ہو گئی. اچھا، جسٹس منیب یہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم نے یہ طے کیا کہ ہمارا یہ سارا فنکشن کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا جب پیکج آ جانا ہے، اور سب نے دیکھا کہ 14 اور 15 سپٹمبر مطلب اگلے دن ہی پیکج بھی مطلب آ گیا، کوششیں شروع ہو گئی، اور مطلب جسٹس منیب کی بات تو پھر اس لحاظ سے ٹھیک ہوئی. تو اس کو بھی ایک بنیاد بنایا گیا ہے کہ انہوں نے واک آؤٹ کیوں کیا. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا واک آؤٹ میرٹ پر بعد میں ثابت ہو گیا کہ انہوں نے درست واک آؤٹ کیا تھا کہ حکومت تو جب وہ آئینی ترمیم لا رہی ہے. اور باقی بھی جو چیزیں مطلب کی گئی ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح اگر ججز کی جو کنڈکٹ پر ایک لسٹ بنانا شروع کر دیں تو میرا خیال میں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ان کے حوالے سے بننا شروع ہو جائے گی، جسٹس منصور علی شاہ سب کی بننا شروع ہو جائے گی. اسی لیے یہ روکا گیا ہے کہ ججز کا کنڈکٹ سپریم جوڈیشل کونسل نے دیکھنا ہے، نہ کہ برادر ججز نے دیکھنا ہے. کہ اب اس پہ 11 وضاحتیں دی گئی ہیں، دیا گیا ہے، تو اس پہ ڈیفینیٹلی جسٹس منیب اختر بھی بولیں گے کہ یہ جو چیزیں لکھی گئی ہیں کیا قائد کیا ہے. یہ میرا سوال ہے، یہ میرا سوال ہے عمران. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک اور خط، کوئی ایک اور وضاحت ابھی ہم دیکھیں گے منظر عام کے اوپر آئے گی؟ آر یو ایکسپیکٹنگ؟ رب میں آپ کا وہ جو پولیٹیکل جو کوریج کا آپ کا تجربہ ہے نا اس بیسس پہ پوچھ رہی ہوں، آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ ایسا ہوگا؟ یہ دیکھیں، ہو سکتا ہے ایک کی بجائے 2 خط آ جائیں. اچھا، قاضی فائزہ صاحب نے منصور علی شاہ صاحب کے خط کا جواب دیا ہے، اس پہ ہو سکتا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کا بھی جواب الجواب آ جائے. اور جو جسٹس منیب اختر صاحب کے حوالے سے بات کی گئی ہے، کوئی 11 نکات اس میں لکھے گئے ہیں کہ کیوں ان کی تبدیلی جو ہے وہ متعلقہ کمیٹی سے بنتی تھی، اس پہ منیب اختر صاحب کا بھی کوئی خط آ سکتا ہے. اور ان دونوں خطوط کے بعد پھر جب 2 خطوط آ چکے ہوں گے تو پھر ایک تیسرا خط آنے کا بھی امکان ہو سکتا ہے، وہ بھی جواب الجواب نہیں ہوگا. لیکن جتنی باتیں بھی
जस्टिस मंसूर अपने मुनीब अख्तर साहब के हवाले से इस लेटर में लिखी गई है, एक जो बात है वो तो कानूनी तौर पे वैलिड है। कानूनी तौर पे ऐसे वैलिड है कि जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आता है तो उस कानून पे अमल करने के तमाम जजेस पाबंद हैं। वो हल्फ उठा चुके होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी ओबे करेंगे और कानून को भी फॉलो करेंगे। जब कानून ये कहता है कि 14 रोज के अंदर अर्जेंट हेयरिंग की एप्लीकेशन आती है, नजरसानी के ऊपर आप अर्ली हेयरिंग फाइल करते हैं, आपने 14 दिन के अंदर उसकी एक समाअत करनी है। तो जब कानून ये कह रहा है, कानून का तकाजा है और आपने उस कानून को फॉलो करना है, तो फिर जब आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे। जहां तक बात अभी साकिब भाई मेरे बात कर रहे थे कि वो जुडिशियल कमीशन के इजलास में मुनीब अख्तर साहब ने पूछा तो आगे से अटॉर्नी जनरल साहब ने जवाब नहीं दिया। अगर अटॉर्नी जनरल साहब ने उस सवाल का जवाब नहीं दिया था, वो उस इजलास में तो तय होने थे, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स तय होने थे। पिछला इजलास भी मौखर हुआ था, किस वजह से हुआ था, उसमें जुडिशियल पैकेज का बताया गया था। लेकिन जब वो जुडिशियल पैकेज का बताया गया, उसके 3 दिन के बाद क्या हुआ, बताने के 3 दिन के बाद स्टे ऑर्डर आ गया। और यहाँ पे जब नहीं बताया, अटॉर्नी जनरल से जब पूछा गया, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं मुतलका शख्स नहीं हूं, मेरा काम तो अदालत की मामलत करना है, जुडिशियल कमीशन की मामलत करना है। आप ये सवाल जो है लॉ मिनिस्टर से पूछें, उसका क्या नतीजा निकला, उसका रिएक्शन क्या है। अगले दिन 14 सितंबर का वो क्लैरिफिकेशन ऑर्डर आ जाता है जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जारी होता है, और जिस पर फिर 9 सवाल चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब पूछते हैं कि ये कैसे जारी हुआ, इसकी कॉज लिस्ट क्यों नहीं जारी की गई, कॉज लिस्ट के साथ साथ चैम्बर में कहां पे जज साहबान इकट्ठे हुए, किस कोर्ट रूम में इकट्ठे हुए, और फिर क्या ओरिजिनल फाइल जो मुतलका ब्रांच है वहां पे पहुंची। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड किया गया, उसके जवाब भी आ चुके हैं। बहुत इंटरेस्टिंग। उसमें एक चीज मैं बयान कर दूं कि वो जो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने 8 जजेस के हवाले से जुडिशियल ऑर्डर में सारा कुछ, हालांकि 70 सफ़े का जो फैसला लिखा है उसमें उन्होंने वजाहत कर दी है कि कोई नोटिस या कॉज लिस्ट जारी करने की जरूरत नहीं थी। फिर मेरा नहीं ख्याल कि इस मामले को आगे जो है बढ़ाने की जरूरत थी। सिर्फ एक चीज में ऐड कर दूं, 6 फरवरी को बल्ले के निशान केस की नजरसानी दायर होती है। 8 माह हो गए हैं, अभी तक उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा गया। बल्कि 24 जून को चीफ जस्टिस ने पूछा कि कोई दायर भी हुई है या नहीं हुई, हालांकि हुई थी। लेकिन 12 जुलाई को एक फैसला आता है और वो कहते हैं जी 18 जुलाई को लगाएं क्योंकि 14 दिन की कैद है। तो ये मेरे लिए हैरान कौन है कि डबल स्टैंडर्ड्स तो फिर नहीं होने चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इमरान वसीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साकिब बशीर साहब मौजूद थे। दोनों को लग रहा है यही है कि फिलहाल अभी ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं। इमरान वसीम साहब कह रहे हैं कि हो सकता है 1 से बढ़ के 2 खत आ जाएं। खैर, हम इसको कवर करते रहेंगे जैसे जैसे इशू आगे प्रोग्रेस करेगा। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे मौलाना फजल रहमान साहब ने कल सहाफियों से की है गुफ्तगू, और उससे जो इंप्रेशन लिया है हमारे सहाफी दोस्तों ने वो ये है कि मौलाना मोर और लेस ऑन बोर्ड हैं इन आईनी तरमीम के हवाले से। ब्रेक के बाद पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आईनी तरमीम के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 1 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि फ्रंट फुट पे आकर ना सिर्फ इस हवाले से एक कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश कर रही है, बल्कि एक्टिवली ऐसा लगता है कि जैसे ये लेजिस्लेशन का काम पीपल्स पार्टी को फिलहाल सौंप दिया गया है। और उस पूरी कंसेंसस बिल्डिंग में एक अहम किरदार मौलाना फजल रहमान साहब का भी है। कल मुख्तलिफ सहाफियों से मौलाना फजल रहमान साहब ने मुलाकात की, तो जाहिर सी बात है सहाफी अपनी इंक्विजिटिवनेस और क्यूरियोसिटी में उन्होंने मुख्तलिफ उनसे कुरेद के सवाल पूछे, और उसके नतीजे में क्या मौलाना साहब ने अपना जहन जो है वो उस हवाले से गुफ्तगू की। हुआ यूं के सरबरा JUIF मौलाना फजल रहमान साहब ने गुज़श्ता रोज सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आईनी अदालत के कयाम के हक में वो हैं, लेकिन एक्सटेंशन मफादात की बुनियाद पर नहीं, जरूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए, यानी कि पर्सन स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए। इसको अगर हम डिसाइफर करें, सीनियर सहाफी रऊफ क्लास्टर साहब वहां मौजूद थे, उन्होंने दावा किया है मुख्तलिफ इंटरव्यूज के अंदर कि मौलाना फजल रहमान जजेस की उम्र बढ़ाने की तजवीज तकरीबन मान चुके हैं, जिसके लिए उन्होंने बांग्लादेश की मिसाल भी वहां पर पेश की। सीनियर सहाफियों ने यह भी बताया कि मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत की मिलिट्री कोड से मुतालिक तजावीज भी मान ली। उनकी असेसमेंट है, ये उनका वहां से जो टेक अवे है उस मुलाकात से वो ये है। हुकूमत ने मौलाना की कौन सी 3 तजावीज तस्लीम की, बिकॉज ये निगोसिएशन हो रही है तो कुछ बातें मौलाना ने भी टेबल पर रखी होंगी, हुकूमत ने क्या उनमें से माना है। हुकूमत जजेस की तादाद ना बढ़ाने पर मुत्तफिक है। ये जो सहाफी मिले हैं मौलाना फजल रहमान साहब से, ये उनके मुताबिक इस तरह है। मौलाना ने हुकूमत को कायल किया
कि वो किसी की मुद्दत में तोसी ना करे, किसी एक शख्स की मुद्दत में तोसी पे मौलाना साहब नहीं राजी। मौलाना ने हुकूमत को बुनियादी इंसानी हकूक के आर्टिकल में तब्दीली से रोका है। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान 63A की तब्दीली की हक में भी नहीं है। आज पीटीआई का वफ्द मिला मौलाना फजल रहमान साहब से, वहां पे जो मुलाकात हुई उससे तो ये इंप्रेशन आ रहा है कि शायद कहीं ना कहीं मुसव्विदे के ऊपर कोई गुफ्तो शनीद शुरू हो गई है, कमेटी होगी जिसपे मौलाना साहब को पीटीआई तजावीज भी देगी। जो ये सलमान अकरम राजा साहब ने बाहर आकर गुफ्तगू की है उससे यही अखज़ किया जा सकता है। जरा सुनिए। चमगोइयां पिछले कुछ दिनों से हो रही हैं प्रेस में कि मौलाना ने कोई फैसला कर लिया है, मौलाना हुकूमत का साथ देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मौलाना ने पहले एक बहुत तारीख लम्हे में रोशनी का होने का सबूत दिया। उस रात जो होने जा रहा था, जो शब खून मारा जा रहा था पाकिस्तान के आइन पर, उस शब खून को रोकने में मौलाना का जो किरदार था, मैं समझता हूं वो हमेशा याद रखा जाएगा। आज बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, हमने आईनी मामलात भी देखे हैं। आइंदा एक हमने कमेटी तश्कील दी है जो बैठकर इकट्ठे इन मामलात को देखेगी। लेकिन मौलाना बिल्कुल वाज़ेह हैं अपनी सोच में। उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाना जिससे तारीख में इस लम्हे को एक तारीख लम्हे के तौर पे याद रखा जाए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ होपफुल है कि मौलाना ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन जो कमेटी बैठकर मामला देखेगी वो क्या देखेगी। कोशिश हमारी थी कि हम पीटीआई के जो नुमाइंदे हैं जो इस डेलीगेशन में, उनमें से किसी से बात भी करते, लेकिन हमारे साथ फिलहाल नईम अशरफ भट्ट साहब मौजूद हैं, हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ARY न्यूज के। थ्रू आउट इस लेजिस्लेशन के हवाले से तरमीम पेश होने वाली है, इसके क्या कदोखाल होंगे, कौन माना है कौन नहीं माना, किसके क्या तहफुजात है, इसमें नईम अशरफ भट्ट साहब रिपोर्टिंग करते रहे। भट्ट साहब, अभी मैं सुन रही हूं ये तहरीक इंसाफ वाले तो कह रहे हैं कि मौलाना ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन मौलाना जब सहाफियों से बात करते हैं तो काफी चीजों के ऊपर वो अग्री करते हैं प्रिंसिपली, जैसे आईनी कोर्ट है, इसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट के हवाले से भी कुछ मामलात हैं। मौलाना साहब सबसे एंगेज कर रहे हैं, लेकिन क्या हम अभी गेस नहीं कर सकते मौलाना साहब किधर खड़े हैं? हमारी असल में प्रॉब्लम ये है कि आप हफ्ता डेढ़ पहले जो सूरत हाल थी वहां आकर जब देखेंगी तो आपको ये सारे सवालों के जवाब जो अब पैदा हो रहे हैं वो मिल सकेंगे। मिसाल के तौर पे मौलाना ने पहले भी इस तरह किसी को क्लियर कोई नहीं किया था और सब कह रहे थे कि मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहे हैं और वो ये गाना याद कर ले। फिर आप ये भी देखें कि माजरत के साथ जो हमारे सहाफी मौलाना को मिलने के, उनकी अक्सरियत का आप पुराना सारा उनकी खबरें वो रिकॉर्ड तजज़िये देख लें, उनमें से अक्सरियत ने कहा था कि मौलाना हुकूमत के साथ जा रहे हैं, तो वो नहीं गए। और अब भी उनकी जो बातें हैं उसको इस तरह रंग दिया जाता है कि वो जैसे वो अपनी भी कोई सपने जो पहले कह चुके थे वही बातें वो करें। हालांकि मौलाना ने पहले भी उस तरह क्लियर नहीं किया था। वो पूरी गुंजाइश रखते हैं जिससे इवन हुकूमत को भी वो विक्ट्री का निशान उस वक्त बिलावल भुट्टो ने बनाया, लेकिन वो वहां पर ऐसे नहीं था। इस तरह पीटीआई को भी फिक्र लगी रहती थी पहले भी और अब भी कि शायद वो ऐन वक्त पर जो है वो मौलाना उधर न चले जाएं। लेकिन हमने ये भी देखना है कि पहले मौलाना ने 2-3 ऐसी चीजें की जिससे बड़ा क्लियर समझ आती है कि वो आगे भी क्या सोच रहे हैं और पहले उन्होंने क्या किया। मिसाल के तौर पे उनके पास सदर जरदारी साहब के, उन्होंने कहा कि आप हमारे ईवान सदर आए, दावत दी, आप उनको इशाइये पे बुलाया, वो नहीं गए। मौलाना की तरफ सब जा रहे हैं और वो सिर्फ एक जगह गए, वो असद कैसर साहब के घर गए। अच्छा। फिर इसी तरह आप देखें कि जमीयत उलमा इस्लाम ने जो कमेटी बनाई है वो पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है, मामला तय करे, और वो महीना हो गया वो बातचीत उनकी चल रही है और उसमें सारी आईनी बातें भी, कानूनी भी, दूसरे मामला भी, आगे सेनेट भी आना है, इंतखाबात वो भी है। सही। इसी तरह हुकूमत के तरफ सिर्फ दावे हैं, उधर अभी तक संजीदगी से कोई चीज सामने नहीं आई। मिसाल के तौर पे मौलाना कहते हैं एक मुसवदा हम बनाएंगे, बिलावल भुट्टो कहते हैं एक वो बनाएंगे। अब हकीकत ये है कि मौलाना ने, जमीयत उलमा इस्लाम ने अपनी मजलिस शूरा का इजलास मारिया 15 अक्टूबर को बुलाया हुआ। अच्छा। अब 15 अक्टूबर आप अंदाजा लगा ले इसका मतलब क्या है। हर अब जो वक्त आ गया है
हर दिन में जो है हुकूमत के दावे या जो कोशिशें हैं वो कमजोर पड़ रही हैं, और जब 15 अक्टूबर के करीब मामला अगर जाते हैं तो हुकूमत नहीं चाहेगी ऐसा हो, लेकिन अगर जाते हैं तो फिर मजीद कमजोरी होगी उनके मौके। लेकिन नहीं, अभी देखिए ना, जब सलमान अकरम राजा साहब बाहर आए, उन्होंने कहा कि कमेटी बन रही है, तो कमेटी किस बात पे बनेगी? आईनी मामला देखने के लिए। तो ये किस चीज को सिग्निफाई कर रहे हैं? क्या तहरीके इंसाफ भी किसी मौके पे कुछ तजावीज दे की कोशिश करेगी कि इसको हम रोक नहीं सकते इन तरमीम को, तो फिर हम इसमें अपनी मर्जी की चीजें बीच डलवा लें, कुछ शिकें हमारी मान ले, कुछ हम हुकूमत की मान ले, कोई बीच का रास्ता निकाल ले? ये पॉसिबिलिटी है या ये नहीं है? बिल्कुल असल में देखा जाए तो मौलाना ने पहले भी जो चीजें की हैं किसी को कोरी ना तो की नहीं है। एक दफा भी आप देखें स्वाय एक्सटेंशन के मामले में वो क्लैरिटी थी, उन्होंने असेंबली में खड़े होकर कहा, बाकी चीजों में वो जो मौकफ उनका पहले था अब भी वो दोहरा रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो गुंजाइश रखते हैं। मिसाल के तौर पे कहते हैं आईनी अदालत होनी चाहिए, लेकिन जो ये हुकूमत जिस तरह चाह रही है वो नहीं होगी। तो फिर हुकूमत जो चाह रही है, अगर मौलाना ने वो नहीं करना तो हुकूमत ये फिर क्यों चाहेगी कि वो उस तरह की तरमीम आ जाए जो पीटीआई या मौलाना चाहते हैं। हुकूमत तो अपना ही वो जो उनका मकसद है सबको पता है कि वो क्या चाहते हैं, किस लिए वो आईनी अदालत और इतनी जल्दी उन्हें पहले भी थी, अब दोबारा उन्हें इतनी जल्दी क्यों है? इसीलिए है कि वो पर्सन स्पेसिफिक है जो मौलाना कह भी रहे हैं। तो जब हुकूमत की मर्जी की मौलाना ने नहीं करनी बात, लेकिन वो साथ कहेंगे आईनी अदालत की जरूरत भी है, होनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि वो गुंजाइश रख रहे हैं। और ये जो पहले भी मेला उनके घर लगा रहा और अब भी एंजॉय कर रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं उस मेले को, लोगों के आने जाने को, उस मुशावरत को। मौलाना साहब, नवाज शरीफ साहब भी तो मुल्क से बाहर जाने की उनकी खबरें हैं, तो अगर इसका क्या ये भी इससे हमें मिलेगा एक इशारा कि ये वोटिंग डिले हो सकती है क्योंकि नवाज शरीफ साहब नहीं होंगे? अब आप बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल किया। अब आप देखें कि अगर जो कि खबरें वो आ रही हैं जी अक्टूबर के शुरू में शायद मियां साहब जाएं, तो अभी तक जो हालात हैं तरामीम के, कोई मुसद्दे आपस में एक्सचेंज तक नहीं हुए। पहले भी कच्चे पक्के जो आपको पता ही है वो अब पुरानी बात हो गई है, कहाँ वो बनते थे और कैसे वो आते थे। तो अब जो मुसद्दे अभी तक पता ही कोई नहीं, और मियां साहब के जाने की बातें हो रही हैं। अगर से मियां साहब तोड़ के जो कि वो अगर जाते हैं पहले हफ्ते, तो फिर तो समझे कहानी खत्म है ये तरामीम की। लेकिन ये आप जहन में रखें कि अब जो सूरत हाल है ये अब समझ भी आती है कि हुकूमत को हफ्ता डेढ़ पहले जल्दी क्यों थी इतनी, कि अब जाहिर है कुछ तब्दीलियां भी आई हैं, और फिर अब जो वक्त गुजर रहा है, हर आने वाला दिन जो है वो उनके उस मौकफ को जो कि वो चाहते हैं, स्वाय दावे के इस वक्त प्रैक्टिकली देखा जाए कुछ नहीं। और एक खबर आपको दे दूं, ये अभी शायद कुछ ही देर पहले एक अहम बंदे से मेरी बात हुई, मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन आदमी। उन्होंने कहा कि अब ये जो दावे कर रहे हैं जी वो कोई बंदे तोड़ लेंगे और वो खत लिख रहे हैं स्पीकर, और कोई ऐसे ऑर्डिनेंस मजीद आ जाएंगे, कोई कानून ऐसा बनाएगा कुछ अदालत की जानिब से। लेकिन हकीकत ये है कि हुकूमत और मुस्लिम लीग नून ये सोच रही है अब भी कि उन्हें बहरहाल मौलाना की जरूरत है। मौलाना यानी जमीयत उलमा इस्लाम के वोटों के बगैर वो सब दावे वो अटेम्प्ट नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट साहब हमारे पूरा एक इसका बैकग्राउंड बता रहे थे। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है, मौलाना साहब ने किसी को भी क्लियर सिग्नल नहीं दिया, सबको जो है उन्होंने एंगेज किया हुआ है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।